اللہ تعالیٰ نے جو قانون نافذ کیا ہے کائنات میں وہ یہ ہے کہ جب انسان خلا میں ہوتا ہے، زمانیت میں ہوتا ہے، جب انسان کے پیر کسی ٹھوس چیز سے ٹکرا جاتے ہیں اور وہ ایک وزن محسوس کرتا ہے، وہ سب مکانیت اور اسپیس ہے۔ لا تسبوا الدہر ان الدہر هو اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ زمانیت اللہ ہے، زمانہ اللہ ہے۔ لا تسبوا الدہر، زمانے کو برا نہ کہو، زمانہ اللہ ہے۔ تو انسان کی جتنی بھی حرکات و سکنات ہے، اس ہر حرکت میں اس کا رشتہ زمانیت کے ساتھ قائم ہے، اور زمانیت کے ساتھ رشتہ قائم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر 2 قدم کے درمیان اس کو اللہ کے اندر داخل ہونا پڑتا ہے۔ جب تک وہ اللہ کے اندر داخل نہیں ہوگا اسپیس زیر بحث نہیں آتی۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جہاں تم ایک ہو وہاں میں دوسرا ہوں، جہاں تم 2 ہو وہاں میں تیسرا ہوں۔ ٹائم اسپیس کو سمجھنے کے لیے بہت آسان بات یہ ہے کہ جب تک انسان کے اندر ثقل پیدا نہیں ہوتا، جب تک انسان کے اندر بوجھ محسوس نہیں ہوتا، جب تک انسان کا شعور کسی ایک جگہ ٹھہرتا نہیں ہے، وہ سب اسپیس ہے۔ اور جب انسان بوجھ سے، کشی سے، ثقل سے آزاد ہوتا ہے، وہ سب کا سب ٹائم، زمانیت، زمان ہے۔ ہر انسان ایک طرف زمانیت میں لٹکا ہوا ہے اور دوسری طرف اسپیس اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ یہ کشش اور گریز کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے کہ جس میں انسان ازل میں پیدا ہوا، وہاں سے مختلف دنیاؤں میں ہوتا ہوا اس زندگی عالم ناسوت میں پیدا ہوا، عالم ناسوت میں سے دوسری دنیا میں چلا گیا۔ کہیں بھی آپ جائیں، آراف میں جائیں، حشر و نشر میں جائیں، یوم المیزان میں جائیں، جنت میں جائیں، دوزخ میں جائیں، وہاں ایک ہی قانون ہے۔ اگر جنت کے اوپر اسپیس نہ ہو تو وہاں درخت نہیں ہوں گے، اگر جنت میں اسپیس نہ ہو تو وہاں شہد کی اور دودھ کی نہریں نہیں ہوں گی، اگر جنت میں اسپیس نہیں ہوگا تو سونے، چاندی اور موتی اور جواہرات کے محلات کا تذکرہ بے معنی ہو جائے گا۔ ہر جگہ اسپیس، ہر جگہ زمانیت ہے، ہر جگہ اللہ ہے اور ہر جگہ مخلوق ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ جنت اس دنیا کی طرح نہیں ہے، وہاں ٹائم اسپیس نہیں ہے۔ اگر وہاں ٹائم اسپیس نہیں ہوگا تو آپ کہاں رہیں گے، کہاں چلیں گے، کہاں پھریں گے، کس طرح پھل کھائیں گے، کس طرح حور و غلما کا مال آپ نظارہ کریں گے۔ ہر جگہ اسپیس، ہر جگہ ٹائم ہے۔ فرق یہ ہے کہ اگر آپ اس بات کو جان لیں کہ اسپیس یعنی مکانیت اور زمانیت کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ کیا ہے، اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو آپ جہاں بھی رہیں جنت۔ مثلا اگر اس دنیا میں آپ اس رشتے کو تلاش کر لیں کہ انسان کا جب ایک قدم اٹھ کر زمین سے اور دوسرے قدم پر پڑتا ہے، وہ جو وقفہ ہے، چاہے وہ 1 منٹ کا ہو، 1 لمحے کا ہو، 1 سیکنڈ کا ہو،
وہ سب زمانے تھے. یہی صورتحال جنت میں ہے, یہی صورتحال ہر جگہ ہے. اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا انہ بکل شیء محیط. ایک دائرہ ہے کہ اس دائرے سے کوئی مخلوق باہر نہیں نکل سکتی. الا انہ بکل شیء محیط. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اس نظام کو سمجھنا آسان نہیں ہے. یہ حضور قلندر بابا مولوی رحمۃ اللہ علیہ کا اعجاز ہے. سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص کرم اور رحم ہے کہ انہوں نے حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے روپ میں ہمیں ایک ایسی ہستی عطا فرمائی نوع انسانی کو کہ جس نے ان باتوں کو کہ جو 20 سال 50 سال میں سمجھ میں نہیں آتی تھی, 1 اور 2 کے حساب سے سمجھا دیا. خواجہ غریب نواز کے بارے میں تاریخ شاہد ہے کہ 18 سال کی عمر میں بیعت ہوئے. 40 سال کی عمر جب ہوئی تو ان کے پیر و مرشد نے پوچھا معین الدین تم کیا کرتے ہو, کیا کام کرتے ہو؟ وہ کہا حضور خانقاہ کا پانی بھرتا ہوں. کتنے عرصہ ہو گیا تم کا؟ کہ سال جوان آیا تھا, بوڑھا ہو گیا. تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا اب تم ہماری مجلس میں بیٹھا کرو. اور طلب بات یہ کہ 22 سال خانقاہ کا پانی بھروانے کے بعد پیر و مرشد نے اپنی صحبت میں بیٹھنے کی اجازت دی. 22 سال. اور اس کے بعد تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع ہوا. اور ایک دن خوش ہو کر فرمایا 2 انگلیاں ایسے کر کے کہ معین الدین اس میں تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضور ان 2 انگلیوں کے درمیان میں 18,000 عالمین دیکھ رہا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹائم اسپیس سے گزارنے کے لیے, روحانی قدریں اجاگر کرنے کے لیے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسے برگزیدہ بندے کو, بہت بڑے بندے کو 22 سال گزارنے پڑے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر رحم اور کرم ہے کہ جو چیزیں 22 سال اور 40 سال کے بعد مرشد کریم اپنے مریدین کو بتاتے تھے, وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو بہت جلدی, سالوں, دنوں, ہفتوں میں نہیں گھنٹوں میں حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے فیض سے معلوم ہوئی اور آپ کے اندر منتقل ہو گئی. اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اتنی دور سے تشریف لائے, ورکشاپ میں آپ نے وقت لگایا اور آپ سب کے ذہنوں میں یہ بات آ گئی کہ ہمارے ذہن کھلے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جب اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے صراط مستقیم پر کھڑا کر دیا ہے تو ہمیں پورا راستہ چلنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. ایک یہ عرض کرنا ہے کہ یہ جو کچھ آپ نے یہاں سیکھا ہے, یہاں پڑھا ہے, اس کو یہاں تک محدود نہ کر دیجیے. یہ چھوٹی چھوٹی جو نشستیں یہاں 20 آدمی کی, 10 آدمی کی آپ نے بنائی ہیں, قائم کی ہیں, یہ آپ اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں. اپنے بچوں کو بٹھائیے, اپنی بیگم کو بٹھائیے, اپنے شوہر کو بٹھائیے, ایک گھر کا ماحول ورکشاپ جیسا بنا لیجیے. یہاں سے جتنے لوگ تشریف لائے وہ یہ طے کر کے اٹھے کہ ہمارا ہر گھر آج کے بعد سے ایک ورکشاپ میٹنگ کی طرح ہوگا. آپ اپنے بچوں کو بٹھائیں, اپنے شوہر کو بٹھائیں, اپنی بیگم صاحبہ کو بٹھائیں, مہینے میں 1 دن
ہفتے میں ایک دن جب بھی موقع ملے ایک ماحول بنائے علم کا سیکھنے کا، اور اس میں کوئی بھی کتاب اٹھا لے، کوئی بھی سوال کر لے، بچوں کی ذہنی جگت کی مناسبت سے سوال و جواب، افہام و تفہیم کی ایک مجلس قائم کریں. انشاءاللہ جتنا فائدہ آپ کو یہاں 1 سال کے بعد ورکشاپ میں آنے سے ہوتا ہے، وہ آپ کو اپنے گھر بیٹھے ہر ہفتے فائدہ پہنچ سکتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا یہاں بیٹھنا، یہاں کی علمی گفتگو سننا اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے مقدر فرمائے. آمین. اب ہم 5واں سیشن جو ہے شروع کر رہے ہیں، جو کہ تقسیم اسناد ہے. اس وقت اس ورکشاپ میں تقریباً 250 سے اوپر افراد موجود ہیں. اگر ہم انفرادی طور پر ان کو اسناد دینے شروع کریں تو سحری کا وقت بھی یہیں ختم ہو جائے گا، اور ہم نے یہ نہیں چاہتے. تو اس کے لیے جو ترتیب ہم نے پچھلے سال بھی دی تھی، تو ہم ہر ورکشاپ کے کوآرڈینیٹر کو بلا کر پورے گروپ کے جو اسناد ہیں ان کو دے دیں گے، اور وہ اپنے شرکاء میں تقسیم کر دیں گے. اگر کسی بہن یا بھائی کا جو ہے سرٹیفکیٹ نہ ملے تو ان کو آپ ہمیں مطلع کر دیں، تو ہم جو ہے ان کو سرٹیفکیٹ بعد میں بھی دے دیں گے. ہماری پوری کوشش ہے، جو لسٹ ہمارے پاس اپ ٹو ڈیٹ ہے اس کے حساب سے ہم نے یہ کمپلیٹ کی ہوئی ہے. تو میں مرشد کریم سے درخواست کروں گا کہ اگر وہ نیچے تشریف لے آئیں، اور میں باری باری ہر گروپس کے کوآرڈینیٹر کو بلاؤں گا، اور وہ آ کر مرشد کریم کے ہاتھ سے اپنے گروپس کی اسناد لے سب سے پہلے میں گروپ نمبر 22 کی کوآرڈینیٹر محترمہ قمر مسعود سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف دیں. اب درخواست ہے کہ یہ جو آرڈر ہے وہ ریورس ہے. لازم بات ہے 22 کے بعد 21 آئے گا، پھر 20 آئے گا، 19 آئے گا. تو ان کے کوآرڈینیٹر سے درخواست ہے کہ وہ یہاں پر اگر جلدی تشریف لائیں تو وقت جو ہے ہمارا کافی بچ جائے گا. اب میں ہاں جی، اب گروپ نمبر 21 ظہیر احمد صاحب سے درخواست ہے کہ وہ آ کر سرٹیفکیٹ لے باقی گروپس کے جو انچارج ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ یہاں تشریف لے آئیں. ادھر کیمرے کے پیچھے کھڑے ہو جائیں پلیز. یہ جو ہے گروپ نمبر 20 19 18 17 16 یہ سب آ جائے تو تاکہ وقت ہمارا بچ جائے گا. اب میں گروپ نمبر 20 کے کوآرڈینیٹر زبیر عزیز سے درخواست کروں گا کہ وہ آ کر سرٹیفکیٹ لیں. ادھر دیکھیے گا.
گروپ نمبر 18 خالد محمود قریشی صاحب. 19 مقصود الحسن صاحب. شاہد درانی صاحب. نیاز احمد صاحب. محمد اسلم شاہد صاحب. میرے ساتھ شرارتیں کر رہے ہیں. بہاؤدین صاحب. ڈاکٹر جوید سمیع صاحب. منصور الحسن صاحب. فیاض احمد صاحب. سہیل احمد صاحب. اخلاق مغل صاحب. آخر میں ہم باجی صحیح سے ساتھ اس کے ساتھ ہمارا جو آخری سیشن جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا. اور آخر میں آپ سب بہن بھائیوں کا اور کوآرڈینیٹرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس ورکشاپ کو کامیاب کیا. اور حکیم وقار یوسف صاحب کا بھی ممنون ہوں جن کی سرکردگی میں ہم سب لوگوں نے آپ کے سامنے یہ پروگرام پیش کیا. امید ہے آپ کو پسند ہوگا. اللہ حافظ. اور اب آپ سحری کے لیے تیاری کر لیجیے. آپ کو سحری ضرور کھانے کو ملے گی. یہ میں دیکھ رہا ختم ہو پھٹی
वो आपका बहुत खुश है। भाई को मैं देख के देखता हूँ इस्लाम मार्केट में दुकान मस्जिद में ये
مل گئی میں اتنے تک ہو جائے اگر وہ نہ ہو سکتی ہوئے تو میرے ساتھ سب سناؤ یار وہ کہہ رہے ہیں نماز کے بعد ملیں گے صحیح کر لگا نا